أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ یہ سورہ انفال کی 4 آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں اہل ایمان کی اوصاف بیان ہو رہے تھے کہ اہل ایمان میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ کس بات سے؟ یعنی کسی بھی گناہ کے کرنے کے وقت ان کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، اس لیے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، ڈر کر، سہم کر، خوفزدہ ہو کر۔ یہ کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہ، جب بھی گناہ کا خیال بھی دل میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، خوف خدا، آخرت کا تصور ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی آیتیں جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ بالکل ایک جیسا ہی رہے، کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے ایمان میں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایک چور کی چوری کرتے وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ گناہ کا کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی جاتی رہتی ہے، جس کی تفصیلی تذکرہ کل آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور پھر وہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ ہی پر ہوتا ہے، اسباب پر نہیں ہوتا۔ اسباب کو وہ اختیار کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور پھر 2 اور صفتیں مزید بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ نمازوں کے قائم کرنے والے اور اپنے اس مال میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھا ہے خرچ کرتے ہیں، بخیلی اور کنجوسی نہیں کرتے، روک کر نہیں رکھتے، ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں فرما کر، یعنی یہ صفات سے متصف جو حضرات ہوں گے اور جن کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہوگا اور جن کا قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، یہی سچے مومن ہیں، اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے رب کے پاس ان کے درجے ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے جس کی تعریف کی گئی ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اور مزید تشریح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات 26ویں پارے میں ایمان والے بندوں کی اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اپنی جانوں اور مالوں سے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور پھر کچھ بھی شک نہیں کرتے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم ملے وہ حکم کو جو ہے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو حکم سر آنکھوں پر کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال و جواب، شک و شبہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہی مومن ہے، سچے مومن، دعوی ایمان میں سچے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو اس میں جو صفات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان والا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ایک ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ورنہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ 1000 بار بھی اگر کہہ لے اور دل میں جو ہے وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، دل میں وہ توحید کا رنگ نہیں آیا ہے اور زندگی میں اطاعت رسول نہیں ہے، تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمے کے معنی نہیں سمجھتا۔ آج ایسے کتنے مسلمان ہیں جو اکثریت اگر آپ دیکھیں تو جن کے پاس تقلیدی ایمان ہے، صرف شعوری ایمان ان کے پاس پھٹکا تک نہیں۔ تقلیدی ایمان یہ کہ وہ جو ہے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، جن کے باپ دادا مسلمان تھے، اس وجہ سے ان کا نام بھی مسلمان رکھ دیا گیا اور پھر اسی گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے رسومات جو مسلمان نے اختیار کر رکھے ہیں وہ رسومات کر دیے جاتے ہیں پیدائش کے بعد، یا نکاح شادی کے موقع پر نکاح، یا جو ہے مرنے کے بعد تجہیز و تکفین، مسلمان قبرستان میں اس کی تدفین، ان چیزوں کا مجموعہ بنا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسا ہی آج اکثریت ہو گئی ہے جن کے پاس شعوری ایمان آیا تک نہیں ہے، وہ بس یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کی نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بلکہ ووٹر لسٹ کی حد تک اگر کہیں تو مسلمان ہو سکتے ہیں، دیگر لوگوں کی نظروں میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ تم ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے۔ احسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزمائش ان کی نہیں کی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جبکہ ہم نے آزمایا اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی، اور ہم ضرور آزمائیں گے کہ ان میں سے کون جو ہے سچ بولنے والے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، یعنی کھرے کھوٹے کی پہچان ہم کر لیں گے، سچے اور جھوٹے کو دیکھ لیں گے، مومن اور منافق کا فرق ہم جو ہے ظاہر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے یہ سب کیا جائے گا، آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے کی قوموں کو بھی آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا، ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس امت کے لوگوں کا بھی امتحان لیا جائے گا، اور امتحان لیا جاتا رہتا ہے، زندگی بھر آزمائش اور امتحان چلتا رہتا ہے۔ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری بھی آزمائش چل رہی ہے۔ کئی ایک موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آزمائش چلتی ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ بے خبر ہے اور غافل ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی آزمائش چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کو۔ تو اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ، بلکہ ایمان تو یہ ہے کہ اہل ایمان جو ایمان رکھنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان میں یہ صفتیں ہونی چاہیے، اور اپنا سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ آج نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جان و مال کہاں سے دیں گے لوگ؟ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ صرف زبانی بات چیت چل رہی ہے، دعوے چل رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کی تردید فرما دی گئی ہے۔ ان آیتوں میں یہ فرما دیا گیا کہ وہ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے پاس خوف خدا نہیں ہے، گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، آخرت کی فکر اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ استحضار اگر اس کے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈر کر رک نہیں جاتا، اور اللہ کی آیتیں جب اس پر پڑھی جاتی ہیں تو پھر اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتا، اور نمازوں کو قائم نہیں کرتا، اور اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہی ہے جو ان صفات سے متصف ہوگا، اور جو اپنے آپ کو اس میں جو ہے سجائے گا، اور اس میں جو ہے اس کے اعمال، اس کے جو ہے اخلاق کی تردید نہیں کریں گے، اس کے افعال کی تردید نہیں کریں گے۔ جو کہہ رہا ہے وہی کرے گا، جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ قول و فعل میں تضاد آج ہو گیا ہے۔
کہتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ فرما دیا گیا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ پھر ایسے حضرات جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنندہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو پسند فرماتے ہیں، جو مومن بندے مخلص بندے ہیں، ان کو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تین باتیں ان کے لیے فرمائی گئی۔ ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، اور مغفرت اور بخشش ہے ان کے رب کے پاس ان کی، ورزق کریم، اور انتہائی عمدہ رزق، پاکیزہ رزق اور اکرام والا رزق۔ یہاں پر اگر کوئی دیتا ہے تو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، ایک سے دو بار اگر کسی کے پاس چلی جاتی ہے تو ذلیل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق کریم دیں گے، یعنی اکرام کے ساتھ عطا فرمایا جائے گا، وہاں پر ذلیل کر کے نہیں، احسان جتا کر نہیں دیا جائے گا۔ تو درجات ہوں گے، درجات ہزاروں درجات، بے شمار درجات ہوں گے۔ جیسا دنیا میں بھی تو درجات ہیں، دنیا میں آپ جس قدر محنت کرتی ہیں اس قدر آپ کو درجہ حاصل ہوتا ہے، جو محنت کرتی ہیں اس کے مطابق آپ کو درجہ ملتا ہے۔ تو کیا آخرت میں درجات نہیں ہوں گے؟ آخرت میں تو بے شمار درجات ہوں گے، وہاں پر بھی جس قدر آپ نے دنیا میں محنت کی ہے اس کے مطابق آپ کو درجات ملیں گے، اور پھر آپ کی مغفرت اور بخشش، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے اور بہترین رزق عطا فرما دیں گے۔ تفسیر بحیر محیط میں جو ہے انہوں نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کی جو خصوصی صفات ان آیتوں میں جو ہے جس کا اظہار فرمائے ہیں کہ وہ تین قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ باطنی صفات جو ہے، جو قلبی صفات جسے کہا جاتا ہے، جو کیفیات وہ ہیں، اس میں ایمان کا تذکرہ کیا گیا سب سے پہلے، اور پھر خوف خدا کا، اور پھر جو ہے توکل کا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ یہ ساری چیزیں قلب سے تعلق رکھتی ہیں، باطن سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عبادتیں انسان کے باطن سے تعلق ہے جس کا۔ اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ انسان کے ظاہر سے اور جسمانی تعلق ہے، صلاۃ نماز کا ذکر کیا ہے، اس کے جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مالی عبادت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری قسم عبادت کی مالی عبادت ہے، اپنا مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ تو تین عبادتوں کے سلسلے میں تین انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو پہلی عبادت جو تھی وہ قلبی اور باطنی جو عبادتیں تھیں، جو ایمان لایا اور اللہ سے ڈرا، تقوی پرہیزگاری اختیار کیا اور اللہ کی ذات ہی پر بھروسہ کیا، تو پھر اس کے لیے درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم۔ ویسا نہیں، جس قدر وہ جو ہے دنیا میں کام کیا ہے اس کے مطابق اس کو وہ درجات اس کے رب کے پاس ملنے والے ہیں۔ اور پھر دوسری جو عبادت ہے وہ جو ظاہری عبادت اور جو جسمانی عبادت ہے، نماز سے متعلق جو انعام یہاں پر رکھا گیا ہے وہ مغفرہ، یعنی نماز پڑھنے والے کی بخشش، نماز کفارہ ہو جاتی ہے گناہوں کا، یہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یعنی جو نماز پڑھنے والا انسان ہے اس کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے کفارہ بنا دیتے ہیں نماز کے ذریعے سے۔ ورزق کریم، تیسرا انعام جو تذکرہ فرمایا گیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی، جو اللہ کی راہ میں اپنے محبوب مال کو اس دنیا میں خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات ہونے کے باوجود بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدل اس کو جنت میں دے دیں گے، آخرت میں دے دیں گے رزق کریم کی شکل میں۔ یہ تیسری عبادت کا صلہ ہے رزق کریم، یعنی انتہائی عمدہ رزق وہاں پر دیا جائے گا، کچھ کمی نہیں ہوگی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، فرمایا سورہ مزمل میں۔ یہ اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہاں پر جو خرچ کیا ہے تو مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تو اس سے بہت زیادہ اور بہترین تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور اچھا اور شاندار اور عمدہ وہاں پر تم کو دیا جائے گا، اس میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو ان آیتوں میں اس بات کو واضح فرما دیا گیا کہ مومن کون ہے، مومن کی صفات کیا ہوتی ہے، مومن اپنے آپ میں کون سی صفات کو تلاش کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سچا مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت بھی اس بات کو
ثابت کرتی ہے کہ جو راہ اللہ میں اپنے جانوں اور مالوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرتے، ایمان کے معاملے میں کوئی سوال و جواب نہیں کرتے، تو پھر یہی لوگ سچے مومن ہیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے اور صادق ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات مقرر ہیں مومنین کے لیے اس کو پانے کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح اور سچا مومن بنا دے، اور تمام صفات جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تمام صفات ہم میں بھی پیدا فرما دے، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے۔